أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. معزز السامعين الكرام وخواتین و مستورات، رمضان المبارک کے آغاز سے مختلف موضوع پر گفتگو کی نوبت آئی یا بیان کی نوبت آئی، لیکن اس میں اب تک زکوٰۃ سے متعلق کوئی بات نہیں کی گئی۔ انفاق فی سبیل اللہ یعنی صدقات کا ذکر آیا، لیکن زکوٰۃ کا موضوع جو نہایت عظیم الشان ہے اور اہمیت کا ہے، اس کے متعلق بات نہیں ہوئی۔ آج اسی پر اس کی فضیلت کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالی ہے، اور انشاءاللہ دوسرے حصے میں زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے، صاحب نصاب ہونے کا مطلب کیا ہے، اس کے مصارف کون ہیں، ان کے مستحقین کون ہیں، زکوٰۃ کی تاریخ کیسے مقرر کرنی چاہیے، ان سب باتوں کو کسی دوسرے مجلس میں انشاءاللہ سن لیجیے گا۔ زکوٰۃ کا جہاں تک تعلق ہے، اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اکثر جگہوں پر نماز اور زکوٰۃ کا حکم ساتھ ساتھ ملتا ہے۔ اسلام کی بنیاد جن 5 ستونوں پر قائم ہے، ان میں سے ایک ستون زکوٰۃ ہے۔ حدیث شریف میں مشہور حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ روایات میں ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا حاکم مقرر کر کے بھیجا تو ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، سب سے پہلے تم ان لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دینے کا حکم دینا، اور اگر وہ یہ بات مان لیں تو ان کو بتلانا کہ اللہ نے ان پر رات اور دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ یہ بات مان لیں تو ان سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور ان کے تنگ دستوں پر خرچ کی جائے گی۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، اس تفصیل کو وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ کسی بندے کو اس وقت تک مسلمان نہیں کہا جا سکتا، مومن و مسلمان نہیں کہا جا سکتا، جب تک وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے یا زکوٰۃ کو ایک فرض کی حیثیت سے تسلیم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر ان لوگوں نے توبہ کر لی اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی تو وہ ہمارے دینی بھائی ہیں۔ گویا زکوٰۃ ادا کیے بغیر کوئی بھی شخص ہمارے دینی اخوت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ کتاب و سنت میں زکوٰۃ کی فرضیت پر بے شمار دلائل ہیں، اسی لیے علماء اسلام بالاتفاق متفقہ طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر کوئی قوم متفق ہو کر کے یہ طے کر لے، یہ فقہ میں یہ مسئلے کی تفصیل ملتی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی، اسلامی حکومت پر لازم ہوگا کہ وہ اس قوم سے جنگ کرے اور اسے زکوٰۃ ادا کرنے پر مجبور کرے۔
جیسے کہ خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں یہ کارنامہ انجام دیا۔ حالانکہ بعض صحابہ کی رائے تھی کہ ابھی مانعین زکوٰۃ سے جنگ نہ کی جائے۔ مانعین زکوٰۃ یعنی وہ لوگ جن لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب ہم زکوٰۃ نہیں دینے والے ہیں، انہیں مانعین زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو مانعین زکوٰۃ سے جنگ نہ کی جائے، فی الحال ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری شدت کے ساتھ ان کی رائے کو مسترد کر دی اور مکمل عزم کے ساتھ فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا کی قسم اگر وہ لوگ مجھے اونٹ کی رسی دینے سے بھی منع کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو دیا کرتے تھے، تب بھی میں ان سے جنگ کروں گا۔ جو لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ مال نہیں نکالتے ان کے لیے سخت وعیدیں موجود ہیں۔ دنیا میں جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، قیامت کے دن وہ مال عذاب کی صورت اختیار کر لے گا اور وہ عذاب صاحب مال پر مسلط کر دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، جس دن اسے دوزخ کی آگ میں تپا کر ان پر رکھا جائے گا، ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو ان سے دابا جائے گا، ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جسے تم نے جمع کیا تھا، اب تم اس مال کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے تھے۔ روایات میں اس دردناک عذاب کی کچھ اور بھی تفصیلات ہیں۔ ایک حدیث میں کوئی ایسا شخص جو سونا چاندی رکھتا ہو، اس نے اس کا حق ادا نہ کیا ہو، قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی سلیں تیار کی جائیں گی اور جب وہ اور انہیں جہنم کی آگ میں تپا کر مال والے کے پہلو، پیشانی اور کمر کو دابا جائے گا۔ جب وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی تو ان کو دوبارہ ایک دن کے لیے آگ میں رکھا جائے گا۔ اس دن کی مدت 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ یہ سلسلہ عذاب اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک بندوں کا فیصلہ نہیں آ جائے گا۔ اس کے بعد وہ اپنا راستہ لے گا، یا تو جنت کی طرف جانے والا جنت کی طرف جائے گا اور دوزخ کی طرف جانے والا دوزخ میں جائے گا۔ ایک اور آیت میں جو آپ سب نے پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی، اس دردناک عذاب کو دوسرے انداز سے اس طرح بیان کیا گیا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ الذي جمع مالا وعددا يحسب ان ماله اخلدا كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده۔ اس شخص کے لیے دردناک عذاب ہے جو عیب لگانے والا ہے، طعنہ دینے والا ہے، جو مال جمع کر رہا ہے اور گن کر کے رکھ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مال مجھے ہمیشہ زندگی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، اس کو روندنے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تمہیں کیا پتا کہ حطمہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ، حطمہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسی آگ ہے جو اللہ کی سلگائی ہوئی ہے، جو انسان کے قلب و جگر تک جھانکتی ہوگی۔ غرض نماز ادا نہ کرنے والے شخص کی، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے شخص کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ بہت سے مسلمان نماز تو پڑھتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں، نوافل بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی ہوتی ہیں، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ یہ پورا نظام جو ہے جو اللہ کا بنایا ہوا ہے، وہی اس کا خالق ہے، وہی مالک ہے، لہو ما فی السماوات والارض۔ کتنی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات پر اور ملکیت پر
دلالت کرتی ہیں، کہتی ہیں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی دراصل اسی کا ہے۔ اگر وہ سارا مال ہم سے لینا چاہیں تب بھی ہم سے کوئی عذر نہ ہونا چاہیے، یوں بھی اگر وہ چاہے تو ہم سے پورا مال چھین کر ہمیں کنگال بنا سکتا ہے، لیکن وہ صرف ہم سے 2.5% کا مطالبہ کرتا ہے، 2.5%، اور وہ بھی ہر روز نہیں، ہر مہینے نہیں، بلکہ پورے سال میں صرف ایک بار وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے مال میں سے 2.5% نکال کر غریبوں کو دے دیں۔ اس کے بدلے میں وہ 97.5% مال خرچ کرنے کی پوری آزادی دیتا ہے۔ اس میں خیر و برکت کا وعدہ بھی کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے اجر و ثواب کا یقین دلاتا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم زکوٰۃ ادا نہ کریں، اس سے بڑھ کر محرومی، بدقسمتی کیا ہوگی۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے یہ بہت کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے، زکوٰۃ کیوں لی جاتی ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں خود دیا ہے، فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اللہ چاہتا ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے مالداروں کے قلوب کا تزکیہ اور تطہیر ہو جائے۔ یہ بھی شاید مشکل ہو، یہ تعبیر تزکیہ و تطہیر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کے دلوں میں مال کی حفظ اور اس کی طمع سے پیدا ہونے والے اخلاقی رذائل باقی نہ رہیں۔ اگرچہ قرآن کریم میں مالداروں کی تطہیر کا ذکر ہے، لیکن حقیقت میں اس سے فقراء کے دلوں کی بھی تطہیر ہو جاتی ہے۔ ان کے دلوں سے مالدار بھائیوں کے خلاف حسد و کینہ نکل جاتا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے مالداروں کے پاس جو مال ہے اس میں ان کا حصہ بھی ہے، وہ وقت آنے پر ان کو دیں گے، بلکہ ان کا مال جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ مال ہم کو دیں گے۔ یہ خیال انہیں مجبور کرے گا کہ وہ مالداروں کے مال میں زیادتی مال کی دعا کا کرے اور ان کے لیے نیک خواہشات رکھے۔ زکوٰۃ سے ہمارے معاشرے اور سماج کی پاکیزگی بھی ہوتی ہے، تطہیر بھی ہوتی ہے۔ غربت آج عالمی مسئلہ بن چکا ہے، اس مسئلے کا حل صرف زکوٰۃ میں موجود ہے۔ اگر دنیا کے تمام مالدار مسلمان اپنے اموال کی صحیح زکوٰۃ نکال کر اس کے حقیقی مصارف میں خرچ کر دیں تو معاشرہ غربت اور تنگ دستی سے پاک و صاف ہو جائے۔ زکوٰۃ کا سب سے اہم مقصد یہ ہے اس کے ذریعے قوم کے نادار و غریب لوگوں کی مدد ہوتی ہے جو عارضی یا مستقل اسباب پر اپنی ضروریات زندگی فراہم کرنے سے عاجز رہتے ہیں۔ یتیم بچے، بیوہ عورتیں، معذور افراد، عام فقراء، مساکین، اس طرح کے دوسرے لوگ اور زکوٰۃ ان لوگوں کی اعانت کا بڑا ذریعہ ہے، اور زکوٰۃ ہی سے ہندوستان کے مدارس اسلامیہ چلتے ہیں اور اس میں قرآن و حدیث کا چراغ جلتا ہے۔ مگر مذکورہ آیت میں اس سے بہرحال بتانا مقصود یہ ہے کہ زکوٰۃ کا اصل مقصد دراصل یہی ایک فائدہ ہے، باقی فائدے ضمن حاصل ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے ایک آخری بات، مال کی تطہیر بھی ہوتی ہے۔ مال اس میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، اسے تحفظ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اس کی مثال موجود ہے، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، جس میں ہر طرح کے پھل ہوں، وہ باغ عین اسی وقت تیز گرم بگونے کی زد میں آ کر کے جھلس جائے جب وہ بوڑھا ہو چکا ہو، اس کے کم سے بچے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں اسی طرح تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید تم غور و فکر کرو۔ وہ آیت بھی پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، اس کے بعد آج کی مجلس ختم ہوگی۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ
له ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. اس کے کم سن بچے ہوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں اسی طرح تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تو شاید تم غور و فکر کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہم حسب حیثیت اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا کریں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.